اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ کو معلوم ہے آج جمعے کا مبارک دن ہے، اور جمعہ جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کے دن نہانا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے۔ آنکھوں میں سرما لگانا اور بالوں میں تیل ڈالنا یہ اچھا کام ہے، مستحب کام ہے، یہ مسلمانوں کے کام ہے۔ میرے عزیزوں، یہ کام آج کے دن کر لینا چاہیے۔ تو میں آج آپ کو بتانے کے لیے حاضر آیا ہوں میرے دوستو صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں۔ آپ نے تھمبنیل پر پڑھ کر حساب لگایا ہوگا کہ کون سے موضوع پر آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں، کون سی باتیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اپنے پیارے نبی کا فرمان۔ میرے عزیزوں، شب بارات آنے والی ہے، تو شب برات میں یہ عمل ضرور کر لینا، یہ نماز ضرور پڑھ لینا۔ تو میرے عزیزو، جو نماز میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، نماز بتاؤں گا، اس کا نام بتاؤں گا، پھر نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا وہ کون سی نماز ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم بات کرنے والے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں، جو صلاۃ التسبیح نماز ہوا کرتی ہے، جو صلاۃ التسبیح کے نام سے مشہور ہے۔ میرے عزیزو، تو اس نماز کے بارے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ اگر صلاۃ التسبیح کی بات کریں تو اس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے چچا حضرت عباس سے۔ آقا فرماتے ہیں، میرے چچا، میرے پیارے چچا جان، اگر ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کریں۔ صلاۃ التسبیح جو نماز ہوتی ہے اس کو پڑھ لیا کریں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں دوسری مرتبہ، اے میرے پیارے چچا جان، اگر روز نہ پڑھ سکو تو ہفتہ با ہفتہ پڑھ لیا کرو، ہفتے اور ہفتے کو پڑھ لیا کرو، جمعے سے جمعے کو پڑھ لیا کرو۔ اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو جمعہ جمعہ پڑھ لیا کرو، اگر 8 دن میں پڑھ لیا کرو، یہی تو مقصد ہے سرکار کا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر ہر جمعے کو بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر ایک مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایک سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو میرے چچا جان۔ اور آقا فرماتے ہیں، پھر بعد میں آقا فرماتے ہیں کہ اگر ایک سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو میرے چچا جان، میرے پیارے چچا جان، آپ زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا اس نماز کو، جو صلاۃ التسبیح ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کے بارے میں آقا نے کیوں فرمایا؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے نماز، جو صلاۃ التسبیح کی نماز ہوتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اور آگے کے لیے انسان سدھر جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب میرے عزیزو، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو صحیح انداز سے خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی روزی میں برکت دیتا ہے، اس کی عمر میں برکت دیتا ہے، اور اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ صلاۃ التسبیح ہے، یعنی اس میں اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ تسبیح کون سی ہوتی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کی فضیلت تو آپ نے سن لی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا، وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ تسبیح کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت۔ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے وہ 4 رکعت ہے۔ اب یہ 4 رکعت نماز ہے، اور ان 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ کون سی تسبیح؟ سن لیجئے وہ تسبیح کون سی ہے جو ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے، 4 رکعتوں میں 300 کی گنتی پوری کرنا ہے۔ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح آپ کو پڑھنا ہے۔ ایک بار اور سن لیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح آپ کو پڑھنا ہے۔ اب نماز کا طریقہ سن لیں، سب سے پہلے نیت سن لیں۔
نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اس طریقے سے آپ نیت کر لیں. نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اب یہ نفلی نماز ہے، اگر آپ نفلوں کا نام نہیں بھی لیں گے تب بھی آپ کے نفل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ نفلی نماز ہے. نام بھی لے سکتے ہیں آپ نیت میں. نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اب آپ نے جب ہاتھوں کو باندھ لیا تو سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنا ہے. اب ثنا پڑھنے کے بعد میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے. کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، اور 15 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر الحمد شریف پڑھیں، پھر کوئی سورت ملائیں، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں. پھر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ رکوع میں چلے جائیں. رکوع میں رکوع والی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یہ 3 مرتبہ پڑھ کے پھر یہ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں. کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ پڑھ لیں. پھر رکوع سے کھڑے ہو جائیں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. یہ پڑھنے کے بعد میں 10 مرتبہ آپ کو کھڑے کھڑے پھر یہ تسبیح پڑھنا ہے. پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے، سجدے والی تسبیح پڑھنا ہے. سجدے میں جا کر سب سے پہلے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ پڑھیں. پھر یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے. کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر ایک سجدہ کر کے اٹھ جائیں. پھر جب اللہ اکبر کہہ کے آپ اٹھے تو پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، صلاۃ التسبیح، یعنی صلاۃ التسبیح، یعنی یہی تسبیح جو اس میں پڑھی جا رہی ہے نماز میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں تو پھر آپ کو سجدے والی تسبیح پڑھنا پہلے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یہ 3 مرتبہ پڑھ کے پھر یہ تسبیح پڑھنا ہے 10 بار. کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 10 مرتبہ پڑھ لیں. اب یہ ہو گئی گنتی 75 مرتبہ آپ پڑھ چکے. اب گنتی کیسے؟ 15 مرتبہ آپ نے نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد پڑھی. نیت باندھی سب سے پہلے، اور اس کے بعد سبحانہ پڑھا، سبحان ثنا جس کو بولتے ہیں، ثنا پڑھا. ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھی. پھر الحمد شریف پڑھ کر سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھی. تو آپ جب کھڑے تھے، قیام کی حالت میں تھے، تو 25 مرتبہ ہو گئی. پھر آپ رکوع میں آ گئے. رکوع میں آپ نے 10 مرتبہ پڑھی. کتنی مرتبہ ہو گئی؟ 35 مرتبہ ہو گئی. پھر آپ جب رکوع سے کھڑے ہوئے، رکوع سے جب کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر جب کھڑے ہوئے تو وہاں کھڑے کھڑے آپ نے 10 مرتبہ پڑھی، تو 45 مرتبہ ہو گئی. پھر آپ سجدے میں چلے گئے تو سجدے میں، پہلے سجدے میں آپ نے 10 مرتبہ پڑھی تو 55 مرتبہ ہو گئی. پھر آپ سجدے سے اٹھے تو آپ نے 10 مرتبہ پڑھی تو 65 مرتبہ ہو گئی. پھر دوسرے سجدے میں گئے تو دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھی تو 75 مرتبہ ہو گئی. اسی طریقے سے ہر رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے، 300 کی گنتی پوری کرنا ہے. اب جب 2 رکعتیں ہو جائیں، 2 رکعتیں جب آپ کی ہو جائیں مکمل، تو آپ کو قاعدے میں بیٹھنا ہے. اب قاعدے میں یہ تسبیح نہیں پڑھنا ہے، قاعدے میں اتحیات پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں درود ابراہیم پڑھنا ہے نا. اس کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھنا ہے. دعائے معصورہ جو پڑھتے ہیں، کون سی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعائے معصورہ ہے. اور اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ جو ہے یہ دعائے معصورہ ہے. دیکھیے، تو یہ پڑھنا ہے. اور دعائے معصورہ تک پڑھنے کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے.
تیسری رکعت کے لیے کھڑے جب ہو جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو پھر تیسری رکعت میں سبحانہ پڑھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر آپ کو الحمد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورت ملانا، پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس طریقے سے پھر پڑھنا ہے۔ یعنی ہر رکعت میں سب سے پہلی والی رکعت میں نیت آپ باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت جب کھڑے ہوں گے آپ تو سب سے پہلے آپ 15 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر الحمد شریف پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تیسری رکعت میں پھر آپ کو ثنا پڑھنا ہے، پھر ثنا کے بعد میں آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رکوع میں چلے جانا، رکوع میں ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر چوتھی رکعت میں پھر جب آپ کھڑے ہوں گے چوتھی رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو وہاں پر بھی آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد میں آپ کو الحمد شریف پڑھنا ہے، سورت ملانا ہے، پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھنا ہے، نفلی نماز ہے، نفلی نمازوں میں 4 رکعت والی نمازوں میں 2 مرتبہ ثنا پڑھنا مستحب ہے، 2 مرتبہ ثنا پڑھنا چاہیے۔ اب اور نفلی نمازوں میں 4 رکعت والی نماز میں جب قاعدہ اولا ہوتا ہے، قاعدہ اولا پہ ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں آخر تک پڑھنا چاہیے، آخر تک، وقنا عذاب النار تک، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ اس بات کو یاد رکھیں، یہ حکم جو ہے نفلی نمازوں میں ہے اور سنت غیر مؤکدہ نماز میں ہے، کیونکہ سنت غیر مؤکدہ نفل کے درجے میں ہوتی ہے اور نفلی نماز زیادہ تر 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو اس بات کو آپ یاد رکھیں، یہ طریقہ ہم نے پورا بتا دیا ہے، اسی طریقے سے آپ کو یہ نماز پڑھنا ہے۔ جب یہ اب آ رہی ہے شب برات میں اس نماز کا اہتمام آپ ضرور کریں۔ اس نماز کو پڑھنے کے بعد جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ دعا مانگیں، رزق کی برکت کی دعا مانگیں، عمر کی برکت کی دعا مانگیں، ایمان کی حفاظت کی دعا مانگیں، ہے نا۔ اولاد اگر آپ کے گھر میں فرما بردار نہیں ہے، نافرمان ہے، تو اولاد کی فرما برداری کی دعا مانگیں، اولاد کو ہدایت کی دعا مانگیں، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہماری اولاد کو پرہیزگار بنا دے، ہماری اولاد کا کاروبار اچھا نہیں ہے، کاروبار اچھا ہو جائے، اس کے کاروبار میں برکت دے، اے اللہ ہماری اور تمام مومنین کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی دنیا کے اندر مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، مولا غیب سے مدد فرما، مجبوروں کی، پریشانوں کی، جتنے بھی لوگ ناچار ہیں، مجبور ہیں، پریشان ہیں، ان کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما۔ تو جو بھی آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی۔ میرے عزیزو اس نماز کو ضرور پڑھیں، شب بارات میں آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ شب بارات آنے سے پہلے اس کو ویڈیو کو ضرور دیکھ لینا، سن لینا، اور طریقہ اچھے سے سمجھ لینا، اور نماز کا اہتمام کریں، نہ چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔